السلام علیکم۔ یہ داستان کچھ الگ سی ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو سننے میں بہت پسند آئے گی، تو آئیے سنتے ہیں اس کہانی کو۔ یہ آج سے تقریباً 50 سال قبل کی بات ہے۔ میں اگور میں تھا۔ اگور ضلع لسبیلا بلوچستان کا ایک چھوٹا سا دیہات ہے۔ یہ ساحلی پٹی پر واقع ہے اور گوادر براستہ کراچی کوسٹل ہائی وے پر بزی ٹاپ کے اختتام پر ہنگول کے قریب راستے میں آتا ہے۔ وہیں میری ملاقات عبدالرحمن نامی اس شخص سے ہوئی تھی۔ وہ بیساکھیوں کے سہارے چلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کی عمر لگ بھگ 45 کے قریب تھی۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ایک خوش مزاج اور جلد گھل مل جانے والا آدمی ہے۔ باتوں باتوں میں نے اس کے معذور پاؤں کے بارے میں استفسار کیا تو وہ بولا، اونٹ وہ پالتو جانور ہے جو اپنے مالک پر بھی حملہ کرنے سے دریغ نہیں کرتا۔ اچھا، تو آپ کی معذوری کی وجہ اونٹ کا حملہ ہے؟ میں نے بے تابی سے استفسار کیا۔ بنیادی وجہ اونٹ کا حملہ ہے۔ میرا اونٹ میری جان کے در پہ تھا، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ میرے پلے کچھ نہیں پڑ رہا ہے، میں نے استفسار کیا۔ میں تفصیل کے ساتھ واقعہ بیان کروں گا تو آپ سمجھ جاؤ گے، عبدالرحمن نے کہا۔ نومبر کا پہلا عشرہ ختم ہو چکا تھا۔ سردیوں کی آمد تھی۔ سردیوں کی آمد کے ساتھ اونٹ کی افزائش نسل کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے اور اونٹ مستی میں آ جاتے ہیں اور منہ سے جھاگ اڑا کر ایک سر غبارہ نما پھولا ہوا چھیچڑا باہر نکال لیتے ہیں۔ 5 سال قبل بھی وہ نومبر کی ایک خوشگوار دوپہر تھی۔ میں نزدیکی بازار سے سودا سلف خرید کر اگور کی طرف اونٹ پر رواں دواں تھا۔ بازار کیا تھا، بس ایک آدھ دکانوں پر مشتمل برائے نام بازار تھا، جو اگور سے بذریعہ اونٹ 3-4 گھنٹے کے سفر پر محیط تھا، اور یہ سفر میرے لیے ایک عام سا اور معمولی نوعیت کا تھا، جو میں ہر 10-15 دن کے بعد ضرور طے کرتا تھا۔ اس دن مجھ سے وہ غلطی سرزد ہو گئی جس نے مجھے معذور بنا دیا۔ مجھ سے غلطی یہ ہوئی تھی کہ افزائش نسل کے سیزن میں نے اپنے اونٹ کے منہ پر جالی نہیں چڑھائی تھی، جو سردیوں کے سیزن میں اونٹ بان اپنے اونٹوں کے منہ پر اس خدشے کے تحت چڑھا لیتے ہیں کہ کہیں اونٹ حملہ کر کے کاٹ نہ لے۔ اس احتیاطی تدابیر کے باعث اونٹ کا منہ ٹوپی نما جالی کے شکنجے میں آ جاتا ہے۔ اس دن موسم خوشگوار تھا اور میں ایڑ لگا کر اونٹ کو تیزی سے بھگا رہا تھا۔ میری خواہش تھی کہ میں جلد از جلد اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ راہیں میرے اور اونٹ دونوں کے لیے شناسا تھیں۔ میں نے آدھا سفر طے کیا تھا اور آدھا باقی تھا۔ ہر سو ہو کا عالم تھا، آدم نادم زاد۔ کبھی کبھار کسی دور درخت پر بیٹھا ہوا کوئی پرندہ چہچہاتا تھا، پھر چہچہاہٹ مہدوم ہوتی چلی جاتی تھی۔ اچانک اونٹ کی رفتار میں حیران کن کمی آ گئی۔ میں نے بھگانے کے لیے ایڑ لگائی، لیکن اونٹ کی طرف سے خاطر خواہ رد عمل سامنے نہیں آیا۔ یہ بلا وجہ کی سرد موہری مجھے کچھ کھٹکنے لگی۔ پھر وجہ بھی سمجھ میں آ گئی۔ دور، بہت دور ایک اونٹنی سوار نظر آیا، اس لیے اونٹ کے تیور بگڑ گئے تھے۔ میں نے جوں ہی مار لگائی، اس نے ایک زوردار بلبلاہٹ کے ساتھ اپنی لمبی گردن میری طرف گھما لی۔ وہ مجھے جبڑوں سے دبوچنے کی کوشش کرنے لگا، مگر ناکام رہا۔ اس کی آنکھوں میں غیظ و غضب کا تاثر جھلک رہا تھا۔ وہ مجھے دبوچنے کی جد میں گول دائرے میں گھومنے لگا۔ مہار میرے ہاتھ میں تھی۔ اونٹ مجھ پر دائیں سمت سے حملہ کرنے کی کوشش میں تھا۔ میں نے مہار کو بائیں طرف سے کھینچا تو اونٹ ناک میں اٹھنے والے درد سے بلبلا اٹھا۔ یقیناً اونٹ کا ناک زخمی ہو چکا تھا۔ اس کی لمبی گردن سیدھی ہو گئی، پھر وہ زور زور سے اچھلنے لگا۔ وہ مجھے زمین پر گرانا چاہتا تھا۔ اس افتضاح کی وجہ سے میرا دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا، لیکن میرے اوسان بحال تھے۔ اونٹ اور میرے درمیان ایک جنگ چھڑ گئی تھی۔ میں اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا اور میرا برگشتہ اونٹ ایڑی چوٹی کا زور لگا کر مجھے نیچے گرا کر ختم کرنے پر تلا ہوا تھا۔ میری یہ کوشش تھی کہ میں کسی بھی طرح اونٹ کی پیٹھ پر موجود رہوں۔ نیچے گرنے کی صورت میں میرا پاگل اونٹ مجھے آنن فانن ختم کر سکتا تھا۔ مہار ہاتھوں میں موجود تھا اور میرے پیر اونٹ کے پیٹ پر بڑی مضبوطی کے ساتھ گرفت رکھے ہوئے تھے۔ میں نے ایک دفعہ پھر بڑی بے رحمی کے ساتھ مہار کھینچی۔ نکیل نے اونٹ کی ناک کا حال پوچھا اور وہ بلبلانے لگا۔ اس کا سر اوپر اٹھ گیا تھا۔ میں نے پھر مہار کھینچی اور اس دفعہ مہار کے تناؤ کو برقرار رکھا۔ اس نے پھر اچھل کود شروع کر دی۔ حالات میرے ہاتھ سے نکلتے جا رہے تھے۔ اس دیو ہیکل جانور کے سامنے مجھے اپنی کوشش ہیج محسوس ہو رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں یہ خیال کوندا کہ کیوں نہ نیچے چھلانگ لگاؤں اور بھاگ کر کہیں چھپ جاؤں، مگر دور دور تک ایسی کوئی جگہ بھی نظر نہیں آ رہی تھی جہاں میں چھپ سکتا تھا۔ پہاڑی سلسلہ کافی فاصلے پر تھا اور یہ اندیشہ بھی تھا کہ اگر میں نیچے کودا
تو اونٹ فوراً مجھے جالے گا۔ اونٹ اور میرے درمیان کشمکش کی وجہ سے سارے سامان نیچے گر گئے تھے۔ پھر اچانک اونٹ کے حرکات و سکنات میں تبدیلی آ گئی۔ اب وہ میری طرف منہ مارنے کی بجائے اپنی گردن نیچے زمین کی طرف لمبی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر کامیاب نہیں ہو سکا تھا، کیونکہ مہار میں نے مضبوطی سے کھینچ رکھی تھی۔ پھر اونٹ نے بلبلانا شروع کر دیا۔ اس نے دونوں پیر بڑی تیزی کے ساتھ چلانا شروع کر دیے تھے، جیسے سائیکلنگ کر رہا ہو۔ مجھے محسوس ہوا کہ اونٹ کی توجہ مجھ پر نہیں ہے، تبھی میری نظر نیچے پڑی۔ وہ ایک سرخ رنگت والا لمبا سا ریگستانی سانپ تھا جو اونٹ کو ڈسنے کی سر توڑ کوشش کر رہا تھا، مگر اونٹ اسے موقع نہیں دے رہا تھا اور اسے پیروں تلے روندنے کی جدوجہد کر رہا تھا۔ سرخ رنگت کا یہ زہریلا سانپ مرنے اور مارنے کی ضد پر قائم رہنے والا ہوتا ہے۔ اونٹ اور سانپ کے درمیان کشمکش جاری تھی۔ یہ موزوں موقع تھا پاگل اونٹ سے اپنی جان بچانے کا۔ میں فوراً اونٹ سے نیچے کودا اور ایک طرف سرپٹ دوڑنے لگا۔ میں نے جن راستوں سے اونٹ پر سوار ہو کر آیا تھا، دوبارہ انہی راستوں پر دوڑ رہا تھا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا کہ کہیں اونٹ تو میرے پیچھے نہیں آ رہا، لیکن یہ دیکھ کر مجھے قدرے سکون کا احساس ہوا کہ وہ بدستور سانپ کے ساتھ الجھا ہوا تھا۔ میری نگاہیں چھپنے کے لیے کسی محفوظ جگہ کو ڈھونڈ رہی تھیں، مگر ایسی کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی جہاں میں اونٹ سے محفوظ رہتا۔ یہ کہہ کر عبد الرحمن خاموش ہو گیا۔ کمرے میں ہم دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ چند ثانیے فضا میں خاموشی چھائی رہی اور اس کے بعد وہ ایک دفعہ پھر گویا ہوا۔ کافی فاصلے پر پہاڑی سلسلہ تھا۔ اونٹ کے ممکنہ حملے سے محفوظ رہنے کے لیے اس سے بہتر جگہ نہیں تھی۔ سرپٹ بھاگتے بھاگتے نہ جانے کتنا وقت بیت گیا تھا۔ ہم دیہات کے لوگوں کو اونٹ کی فطرت کا علم ہے۔ اگر یہ معصوم مزاج کا حامل دیو ہیکل جانور کسی پر غصہ کر بیٹھے تو اس وقت تک اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں پڑتا جب تک یہ اسے موت کی نیند نہ سلا دے۔ وہ میرا آخری لمحوں تک پیچھا کر سکتا تھا اور اس ویرانے میں میری کوئی مدد کرنے والا نہ تھا اور نہ ہی میرے پاس اپنے دفاع کے لیے کسی قسم کا ہتھیار تھا۔ اگر سانپ اونٹ کو ڈسنے میں کامیاب ہوا تو یہ خوش نصیبی کی بات ہوگی، کیونکہ سرخ سانپ کا زہر سریع الاثر ہوتا ہے، لیکن دوسری صورت میں یعنی سانپ سے جنگ جیتنے کی صورت میں اونٹ کا میرے تعاقب میں آنا یقینی بات ہوگی۔ میں وادی میں دوڑتے ہوئے وقفے وقفے کے ساتھ پیچھے بھی دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ پہاڑی کا فاصلہ لمحہ بلمحہ گھٹتا جا رہا تھا۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ پہلی فرصت میں پہاڑی پر چڑھ دوڑوں گا، کیونکہ اونٹ جیسا قوی الجثے جانور کا پہاڑی پر چڑھنا انتہائی مشکل ہے۔ دفتن میری سماعت سے اونٹ کی آواز ٹکرائی۔ میں نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو خوف کے مارے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اونٹ آندھی طوفان کی طرح دھول اڑاتا میرے تعاقب میں آ رہا تھا۔ اس کا واضح مطلب تھا کہ وہ سرخ سانپ سے جنگ جیت چکا تھا۔ یقینی موت کو اپنے پیچھے لپکتا دیکھ کر میری رہی سہی امیدیں بھی دم توڑ گئیں۔ اب صرف اوپر والا ہی میری مدد کر سکتا تھا۔ یہ خیال دل میں آتے ہی میرے مختل ہوتے ہوئے اعصاب تیزی کے ساتھ بحال ہونا شروع ہو گئے اور دل میں امید کی ایک ہلکی سی کرن پھوٹنے لگی کہ شاید کوشش سے کوئی وسیلہ پیدا ہو جائے۔ میں نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ ایک دفعہ پھر ہمارے درمیان محاذ آئی شروع ہو گئی۔ میں اپنی بقا کی جنگ جیت پاتا یا میرا پاگل اونٹ میرے لہو سے اپنے غصے کی تسکین کر پاتا، دونوں میں سے ایک بات سامنے آنے والی تھی، لیکن عقلی طور پر حالات کسی بھی طرح مجھے اپنے حق میں بہتر محسوس نہیں ہو رہے تھے۔ میری رفتار میں بجلی کی تیزی آ گئی تھی۔ سورج عین سر پر چمک رہا تھا۔ میں سر تا پا پسینے سے نہایا ہوا تھا۔ میری ہر ممکن یہ کوشش تھی کہ جلد از جلد پہاڑ تک پہنچ جاؤں۔ یہ میری آخری دیوانہ وار کوشش تھی، کیونکہ پہاڑ تک پہنچنے کے بعد سارا دار و مدار صرف اور صرف میری قسمت پر تھا۔ وادی میں ہم دونوں کے درمیان دوڑ لگی ہوئی تھی۔ اچانک میری بائیں چپل کی بند ٹوٹ گئی۔ میں نے دوڑنے کے درمیان نکارا چپل سے پیر کو آزاد کیا۔ میرا بایاں پیر ننگا ہو گیا۔ پہاڑی بھی قریب پہنچ چکی تھی۔ میرا ارادہ تو پہاڑی پر چڑھنے کا تھا، لیکن یہ دیکھ کر مایوسی ہوئی کہ ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں سے پہاڑی پر چڑھنا ممکن ہوتا۔ میرے پاس وقت کم تھا۔ مجھے فوری طور پر کسی محفوظ پناہ گاہ کی ضرورت تھی۔ میں خود کو پھندے میں پھنستے ہوئے ایک بے بس چوہے کی طرح محسوس کرنے لگا تھا۔ دفتن میری نگاہ ایک کھوہ پر پڑی جو پہاڑی کے ایک گوشے میں چند فٹ کی دوری پر واقع تھا۔ میں فوراً کھوہ کی طرف لپکا۔ اونٹ بھی سر پر پہنچ چکا تھا۔ کھوہ کا دہانہ بس اتنا سا تھا کہ ایک وقت میں ایک آدمی اندر داخل ہو سکتا تھا، لیکن اونٹ جیسے دیو ہیکل جانور کا داخل ہونا ناممکن تھا۔ دہانے کے آس پاس سبز گھاس اگی ہوئی تھی۔ میں اس کھوہ میں گھستا چلا گیا۔ کھوہ کے اندر تاریکی تھی اور سطح کسی قدر ڈھلوانی تھی۔ جہاں تک جا سکتا تھا تبھی اونٹ کی فلک شگاف آواز گونجی۔ میں نے دہانے کی طرف دیکھا۔ اونٹ نے اپنا سر اندر داخل کر لیا تھا۔ وہ مجھے اپنے منہ سے دبوچنے کے لیے گردن لمبی کر رہا تھا۔ خوف و دہشت سے میں کانپنے لگا
اور مزید پیچھے سرک گیا۔ اونٹ پر بدستور جنون سوار تھا اور وہ مجھے اپنے جبڑوں سے دبوچ لینے کی سر توڑ کوشش کر رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ اپنے بھاری بھرکم پیر دہانے کے باہر غصے سے زمین پر مار رہا تھا۔ پیروں کی دھمک اور تیز دھاڑ سے کھو کے اندرونی اور بیرونی فضا ایک ارتاش برپا تھا۔ باہر دوپہر کی دھوپ چمک دمک رہی تھی اور روشنی کی کرنیں دہانے تک پھیلی ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے کھو کے اندر ملجگی تاریکی تھی۔ میری آنکھیں تاریکی سے مانوس ہو رہی تھیں۔ پھر اچانک مجھے کھو کے اندر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میری نگاہیں اس سمت اٹھ گئیں۔ ملجگے اجالے میں سیاہ رنگ کا ایک چمکتا ہوا ناگ پھن پھیلائے کھو کے دہانے پر بیٹھا نظر آیا۔ اس کا رخ باہر کی طرف تھا۔ میں نے اتنا بڑا سانپ پہلے نہیں دیکھا تھا۔ میں دو عفریتوں کے درمیان پھنس چکا تھا۔ دھوپ کی تمازت سے چمکتے ہوئے دہانے سے اونٹ اپنی گردن لمبی کر کے مجھے پکڑنا چاہ رہا تھا۔ کھو کا اندرونی سطح ڈھلوانی ہونے کی وجہ سے دہانہ کسی قدر بلند تھا۔ اونٹ کا جھاگ اڑاتا دانتوں سے بھرا ہوا کھلا منہ ہیبت طاری کر رہا تھا۔ میں اونٹ کی طرف متوجہ تھا کہ کہیں یہ مجھے پکڑ نہ لے۔ سانپ کی طرف بھی دھیان تھا، لیکن خوف ضرور لاحق تھا۔ کھو کا سنگی چھت وسط میں کافی نیچے تھا جہاں میں موجود تھا۔ اونٹ مجھ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کھو میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا، جو مشکل نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ دفتن مجھے سانپ کے رینگنے کا احساس ہوا۔ اونٹ اور سانپ کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا۔ دونوں عفریتوں کے چہرے آمنے سامنے ہو گئے تھے۔ اونٹ کا دھڑ اور پیر کھو سے باہر تھے۔ اس سے قبل کہ اونٹ سنبھلتا، سانپ نے ایک تیز پھنکار کے ساتھ اونٹ کی ناک پر ڈس لیا اور پھر بڑی سرعت کے ساتھ باہر نکل گیا۔ اونٹ درد سے بلبلا اٹھا اور اپنا سر فوراً باہر نکال لیا۔ یہ سب چند لمحوں میں وقوع پذیر ہوا تھا۔ اونٹ کی آواز کھو سے باہر گونج رہی تھی۔ میری سانسیں رکی ہوئی تھیں۔ فوراً میں باہر نہیں نکل سکتا تھا کہ کہیں گھائل اونٹ مجھ پر حملہ نہ کر دے۔ اب اونٹ کی آواز سنائی دے رہی تھی، نہ ہی اس کے پیروں کی دھمک۔ ہر سو گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف ہوا چلنے کی سرسراہٹ سماعتوں سے ٹکرا رہی تھی۔ میں سرکتا ہوا کھو سے باہر کھلی فضا میں آ گیا۔ اونٹ ایک طرف پڑا ہوا تھا، اس کی آنکھیں ساکی تو جامد تھیں، ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ اونٹ مر چکا تھا۔ مجھے بے ساختہ اونٹ پر طیش آ گیا اور میں نے آگے بڑھ کر مرے ہوئے اونٹ کے منہ پر ایک بھرپور لات رسید کی اور پھر اپنا راستہ پکڑ لیا۔ عبد الرحمن خاموش ہو گیا۔ وہ اپنے اوپر بیتنے والے واقعات کو مکمل طور پر بیان کر چکا تھا، مگر میرا تجسس برقرار تھا، کیونکہ میرے سوال کا جواب ابھی باقی تھا، جو واقعے کا اختتامی جز بھی تھا۔ میری سوالیہ نگاہوں کو محسوس کرتے ہوئے عبد الرحمن نے ایک لمبی سانس خارج کرنے کے بعد کہا، وہ کھو یقیناً اس سانپ کا مسکن تھا اور میں اس کی پناہ میں آ گیا تھا۔ اس نے میری خاطر جنونی اونٹ کو ڈس کر موت کی نیند سلا دیا تھا۔ مجھے کوئی گزن نہیں پہنچائی، مگر اس واقعے کے تقریباً 10-12 دن بعد میرے بائیں پاؤں میں سوجن اور سوزش شروع ہونے لگی۔ ایک زخم سا بن گیا تھا۔ دیسی جڑی بوٹیوں سے علاج کیا، مگر ذرا برابر افاقہ نہیں ہوا۔ پھر کراچی علاج کے لیے چلا گیا۔ ٹیسٹ وغیرہ لینے کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کے پاؤں میں کسی انتہائی زہریلے سانپ کا زہر ہے، کیونکہ پیپ اور خون میں سانپ کے زہر کی آمیزش پائی گئی ہے۔ اب علاج وغیرہ کی اور کوئی بہتر صورت باقی نہیں رہ گئی ہے سوائے پیر کاٹنے کے۔ بصورت دیگر پیر کا زخم پورے جسم پر پھیل کر جان لیوا ثابت ہوگا۔ ڈاکٹر کی باتوں میں وزن تھا۔ یہ سب سن کر میں فوراً سمجھ گیا کہ زخم کیسے لگا۔ اصل وجہ میں نے ڈاکٹر کو بتائی اور اپنی جان کی سلامتی کی خاطر دل پر پتھر رکھ کر ایک پاؤں سے معذور ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس دن کھو سے نکلنے کے بعد میں نے طیش میں آ کر مردہ اونٹ کے منہ پر ایک لات رسید کی تھی۔ اونٹ کے منہ سے سبز مائل زہریلا مادہ نکل رہا تھا اور میرا پیر ننگا تھا۔ ننگے پیر سے ٹھوکر ماری تو پیر اس کے دانتوں سے ٹکرا گیا، دانت پیر میں چبھ گیا اور زخم بن گیا۔ عبد الرحمن خاموش ہو گیا۔ مجھے اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا۔